بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع صحابہ سیریز کا ہمارا سابقہ موضوع یہ اسی کا حصہ ہے جس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے اور انہی کا حق بنتا تھا اور انہی کو منتخب کیا گیا۔ بعض جو روافض ہیں یا امامیہ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کا حق بنتا تھا، یا اس طرح دیگر جو ان کے افراد ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا نہیں گیا، ان سے چھین لیا گیا، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام کے درمیان وہ اس طرح کے اختلافات بیان کر کے ان کی تفریق کرتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ان سے ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو امامیہ اور روافضہ قرآن کریم سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اس نظریے کو تقویت دینے کی یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ شیخ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، یہ جو روافضہ ہیں، امامیہ ہیں، آیت بیان کرتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس حوالے سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو اہل بیت ہیں ان کو باقاعدہ پاک کرنے کے بارے میں جو بات کی ہے اس سے مراد یہی ہے۔ تو ان کا یہ جو استدلال ہے کہ اس سے مراد باقاعدہ خلیفہ بلا فصل ہے، کیا یہ درست ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ بہت ساری ایسی قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں جن کو بطور استدلال کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر، اور اسی طرح صرف یہیں پر بس نہیں، اس سے پہلے وہ جتنے بھی آل بیت ہیں، اور آل بیت سے مراد وہ ہیں جن کو وہ آل بیت سمجھتے ہیں، وگرنہ نبی علیہ السلام کی آل میں سے بہت ساروں کو وہ خارج کر دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں شامل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خارج کرتے ہیں، کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے وہ اس آیت سے، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جو آل بیت ہیں وہ معصوم ہیں، اور ان کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، گناہوں سے، ہر چیز سے وہ معصوم ہیں۔ اور جب وہ معصوم ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی امامت کے حقدار بھی وہی ہیں، جیسا کہ طوسی نے تفسیر التبیان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس آیت سے اس انداز میں استدلال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ناپاکی کو اور نجاست کو اور رجس کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے، تو پھر ان کے علاوہ بھلا کون زیادہ حقدار ہو سکتا ہے خلافت اور امامت کا؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے چونکہ علی ہیں تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی وہ حقدار تھے، ان کے علاوہ تو کوئی جرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اگر ہم شروع کو لیں، انما یرید اللہ، اللہ کے ارادے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر نہیں دی کہ آل بیت جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ پہلے ہمیں یہ بات، اگر اصولوں کے تحت ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جانے والی چیزیں ہیں، اور اگر ہم اصولوں کے مطابق نہ سمجھیں تو پھر تو ہر بندہ قرآن کریم سے استدلال کر رہا ہے، پھر تو کوئی غلطی نہیں ہوگا۔ اہل بدعت، خرافات، حتیٰ کہ قادیانی جو ہیں وہ بھی قرآن کریم، پھر ان کی بھی بات ماننی چاہیے ہمیں، وہ بھی تو قرآن کریم سے ہی جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کی اور قرآنی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن سے اگر ہم کہیں کہ جو بھی قرآن سے استدلال کرے گا اس کا استدلال درست ہے، تو پھر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملحدین، ہم یہ تو بات صرف قادیانیوں کی کر رہے ہیں، ملحدین جو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی قرآن کریم کی آیات سے جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط ہو۔ لہٰذا یہاں لفظ یرید اللہ، تو ہمیں پہلے جاننا ہوگا کہ اللہ کا ارادہ کتنی قسم کا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ آل بیت جو ہے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت دو طرح کی ہے، ایک ارادہ کونیہ قدریہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ ارادہ کونیہ قدریہ جو ہے، اللہ نے جو لوح محفوظ کے اندر چیزوں کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ارادہ شرعیہ وہ ہے جس میں اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں، کچھ کاموں کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس آیت کا سیاق اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، پردے کا ذکر کیا ہے، اور انہیں باہر
جہلیت کی طرح جیسے عورتیں نکلتی تھیں اس طرح جو ہے وہ نکلنے سے منع کیا ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ نکلو جیسے جہلیت کی عورتیں نکلتی تھیں. یہ ساری مہذب کرنے والی چیزیں ہیں اور احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ممتاز کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ نے یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپاکی کو دور کر دے. ناپاکی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کہیں غلاظت لگی ہے، ناپاکی اخلاق کی بھی ہوتی ہے، کردار کی بھی ہوتی ہے، عادات کی بھی ہوتی ہے، شرک اور کفر کی بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آل بیت سے یہ ساری چیزیں دور کر دے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ شرعیہ جس کا حکم دیتا ہے لوگ اس پر عمل بھی کریں. دیکھیے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں سے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، وہاں ابو جہل کے ایمان کا بھی مطالبہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے کیا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئے. سب سے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے سارے ایمان لے آئیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہاں انسان آزاد ہے. انسان آزاد کا مطلب اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے خیر اور شر کو اختیار کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، لیکن کبھی واقع ہوتا ہے اور کبھی واقع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں چاہا ہے کہ آل بیت سے اللہ تعالیٰ یہ نجاست اور یہ سب چیزیں ناپاکی کو دور کر دے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. لہٰذا جو ان اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا وہ ان ناپاکیوں سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا، ان گناہوں سے اور ان چیزوں سے. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا اس سے یہ رجس جو ہے، یہ ناپاکی دور نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنی نسبت آل بیت کی طرف کیوں نہ کرنے والا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی آل بیت کی طرف نسبت کرے گا چاہے وہ اس کے اعمال جو بھی ہوں وہ پاک ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں. اور اس کی وضاحت جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس آیت کے اترنے کے بعد باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی. آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک کر دے پاک کرنا، تاکید کے ساتھ. اور یہ حدیث مسند احمد وغیرہ ترمذی میں صحیح درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ دعا کی ہے کہ اللہ میرے اہل بیت سے ناپاکی کو، یعنی جو گھٹیا اعمال اور یہ چیزیں ہیں ان سے میرے اہل بیت کو پاک کر دے اور ان کو اسے دور کر دے. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ان کا معصوم ہونا ذکر کیا ہے تو اللہ کے نبی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو تمہارا ارادہ ہے میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ اس کو حق اور سچ ثابت کر دے کہ یہ ان ناپاکیوں ان چیزوں سے دور ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، عیوب سے دور ہو جائیں. یہ اصل مقصود تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے معصومیت نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد دعا کی ہے کہ اللہ ان کو پاک کر دے، کیونکہ دعا اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس کے اندر خبر اللہ نے نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ جو ہے کبھی واقع ہوتا ہے کبھی واقع نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً اور دیگر آل بیت کے لوگ، اگر ان کی معصومیت اور عصمت ثابت ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہونا، تو پھر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں ان پر سب و شتم کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام، یہ سیاق آیت کا تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہے نا، پیچھے تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ طہارت جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے یہ بھی ان کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ پھر حسن و حسین کو اور سیدہ فاطمہ کو بھی ساتھ شامل کر دیا، وگرنہ اصل تو نبی کی بیویاں ہیں نا، جیسے ہم پیچھے پروگرام میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آل بیت سے مراد کون ہے. تو پھر ان کو بھی معصوم ہونا چاہیے، ان کو تم معصوم کیوں نہیں مانتے؟ ادھر تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین پر اعتراض کرتے ہو، ادھر تو سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب دیگر ازواج مطہرات پہ اعتراضوں کو گالی لان تان کرتے ہو. وہاں یہ آیت کہاں جاتی ہے؟ اس آیت سے تو مراد نبی کی بیویاں ہیں، تو معصوم تو ان کو ہونا چاہیے. جب وہ معصوم ہیں تو پھر ان پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ان پر سب و شتم کیوں کیا جاتا ہے؟ اور پھر ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. اگر معصوم ہونا یا طہارت سے مراد یہاں امامت اور خلافت ہے تو پھر اس کے اندر محمد بن حنفیہ بھی تو آتے ہیں. محمد بن حنفیہ جو ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں نا، ان کے نسب سے ہیں، اور نسب ماں کا نہیں دیکھا جاتا باپ کا دیکھا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے وہ بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کو تم آل بیت سے نکال دیتے ہو، پھر امام تو ان کو بھی ہونا چاہیے تھا نا. صحیح. ان کو امامت کیوں نہیں ملی؟ پھر سیدنا جو عقیل بن ابی طالب ہیں ان کے بیٹوں کو بھی امام ہونا چاہیے تھا. اسی طرح دیگر جو عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عباس آپ کے چچا زندہ تھے، ان کو امام ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو آل بیت میں شامل ہیں. آل بیت کے اندر یہ تو نہیں کہ صرف وہ ہیں جن کو تم مراد لیتے ہو. اور اسی طرح حضرت علی کے خاندان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جن کو تم خارج کر دیتے ہو، اپنی مرضی سے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. اور پھر آگے جب یعنی حضرت
علی زین العابدین کے بیٹوں کی باری آتی ہے تو وہاں بھی تم اپنی مرضی سے گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے امامت کا یہ حقدار ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حقدار ہے، تیسرا کہتا ہے یہ حقدار ہے، تو یہ تم نے کہاں سے حق نکال لیے؟ پھر اس آیت کے اندر تو سب بنتے ہیں نا۔ دوسرا جواب یہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر کر دیا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو صحابہ کے بارے میں بھی آیت موجود ہے۔ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ مائدہ کے اندر ہے یہ صحابہ کے بارے میں، خصوصاً جو غزوہ بدر میں شریک تھے ان کے بارے میں تھا، تو پھر ان کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے، پھر ان کو بھی معصوم ہونا چاہیے، پھر ان پہ گالی کیوں ان کو دیتے ہو، ان پہ سب و شتم کیوں کرتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست اور پلیدگی کو جو ہے وہ دور کر دے۔ تو یہاں دوسرا مقام ہے، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں بالاتفاق ہے، صحابہ سب سے پہلے اس کے مخاطبین ہیں۔ تو اگر کسی کی طہارت کا ذکر ہو اور اس کی معصومیت ثابت ہوتی ہو تو صحابہ بالاولیٰ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کی معصومیت بالفرض اگر ثابت ہو جاتی اور معصومیت جو ہے یہ اس کی امامت کی دلیل ہے تو پھر صحابہ سارے امام ہونے چاہیے۔ تو دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے مراد صرف علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین اور ان کی آل نہیں بلکہ نبی کی ساری بیویاں ہیں مراد ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تم سے نجاست و ناپاکی کو دور کرے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے آل بیت معصوم ہیں، یہ تو کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی، باقی جو اپنی تفسیر چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن سلف صالحین میں کسی نے یہ تفسیر نہیں کی اس سے مراد جو ہے وہ معصوم ہے، اور نہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم معصوم ہیں۔ کوئی ایک صحیح ایسی دلیل اور نص موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ آل بیت میں کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں معصوم ہوں اور میری، اور اگر معصوم ہوتے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اور حضرت حسین ان کے ساتھ اس پہ متفق تھے۔ حضرت حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ تم سے غلطی ہوگی ہے، یہ تم تو معصوم ہو، لہٰذا تو غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے، انسان ہونے کے ناطے سے صحابہ کرام، ہمارا اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ان سے بھول ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم نہ تو ان کو گالی دیتے ہیں، نہ ہم برا بلا کہتے ہیں، نہ ان کے مقام کو کم کرتے ہیں، ان کا مقام وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو یہ کہنا ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے مقام اس کا کم تو نہیں ہو جاتا، اس کے اندر کمی واقع تو نہیں ہو جاتی۔ تو اس آیت سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ائمہ جو ہیں وہ معصوم ہیں آل بیت، اور معصوم ہونے کی وجہ سے وہ امامت کے حقدار ہیں۔ یہ ایک ایسی تفسیر اور ایک ایسی تعویل ہے کہ جو کوسوں دور ہے حقیقت اور عربی زبان سے، واللہ اعلم۔ خود ساختہ ہے جی شیخ صاحب۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے جو کہ سورہ شورا کی آیت ہے، اس حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جی، یہ جو اعتراض ہے یا یہ جو استدلال ہے، یہ تفسیر قمی کے اندر، تفسیر فرات کوفی جو ہے اس کی تفسیر کے اندر بھی یہ استدلال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی ان کو فرما دیجئے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں جو ہے وہ اس تبلیغ پر، یعنی رسالت کی جو تبلیغ ہے، دعوت، اپنے مشن پر تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں رشتہ داروں میں جو قرابت ہے اس کا میں تم سے سوال کرتا ہوں، تو مودت کا، محبت کا، کہ رشتہ داری میں محبت کو جو ہے اس کا تم خیال کرو۔ اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں مودت اور محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ان کو خلیفہ بنایا جاتا، اور وہی امامت اور خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ اگر ان کو امامت اور خلافت نہیں دی جاتی تو یہ ان سے مودت اور محبت نہیں ہے۔ یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت مکی ہے، اور اس میں وہ مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کہتے ہیں کہ مسند احمد میں بھی نہیں، اور بلکہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ جو دو میں نے کتابیں ذکر کی، تفسیر قمی ہے اور تفسیر فرات الکوفی ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں استدلال کرتے ہوئے اس آیت سے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے مسند احمد میں اور صحیحین میں، بخاری مسلم کے اندر، اور یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا حد کردہ، اور یہ ان کی عادت ہے، اکثر وہ صحیحین بخاری مسلم کی طرف حوالے دے دیتے ہیں اور اس کے اندر اس کا وجود بھی۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹوں کو، یعنی حسن و حسین کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بلایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہیں میری قرابت اور ان سے محبت کرو۔
یعنی نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار جن کی مودت اور محبت کا ہمیں کہا گیا یہ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ علی، فاطمہ، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ہے میری قرابت داری، ان سے محبت کرو۔ یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ ہم پہلے تو اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں چھوڑ کے، یعنی صرف صحیح مسند احمد نہیں بلکہ جتنی بھی معروف کتب حدیث ان میں کسی میں بھی نہیں۔ یہ الزام ہے، تہمت ہے اور جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ مسند احمد بلکہ امام احمد سے جب اس روایت کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس روایت کے بارے میں ایک راوی اس کے اندر ہے جو کہ کذاب ہے اور یہ روایت صحیح نہیں، انہوں نے اس کا باقاعدہ انکار کیا ہے۔ اور یہ روایت مشہور کتابوں کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، البتہ بعض رافضہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کر کے منسوب کیا ہے، تو مسند احمد میں بھی نہیں اور دیگر معروف کتب حدیث کے اندر بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت اگر ہم دیکھیں تو سورہ شورا کی ہے، اور سورہ شورا جو ہے وہ مکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی بن ابی طالب کا جو نکاح ہوا ہے وہ مدینہ میں ہوا ہے، اور 2 ہجری کو ہوا ہے، یا کہ جو بھی ہے ہجرت کے بعد ہوا ہے، اور یہ آیت مکی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس آیت کے نزول کے وقت جو ہے یعنی مکہ کے اندر جس وقت ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کا نکاح ہی نہیں ہوا، تو ان کو جو ہے وہ نکال کر اور اپنے سامنے کھڑا کر کے، اور حسن و حسین کو جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے۔ اس آیت کا پس منظر خود یعنی جو عبداللہ بن عباس حبر الامہ مفسر القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جو انہوں نے اس کا اصل تفسیر اس کی بتائی ہے وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر اور ثواب کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کے اجرت کا یا کسی قسم کے سوال نہیں کرتا، لیکن میرا تم سے رشتہ تو ہے، میرا تم سے رشتہ تو ہے، قرابت داری تو ہے، اس قرابت داری کا پاس رکھتے ہوئے کم از کم مجھے تبلیغ کرنے دو، مجھے دوسروں تک دین کو پہنچانے دو۔ تم میری تبلیغ کے اندر، رسالت کے اندر رکاوٹیں کیوں پیدا کرتے ہو؟ یعنی تم سے میں پیسے مانگوں تو تم کہو کہ تم کیوں مانگ رہے ہو اس پر، کوئی اجرت مانگوں، کوئی چیز مانگوں تو پھر وہ بھی تم سے میں طلب نہیں کر رہا، تو پھر میں اللہ کی راہ میں جب تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، تو تم کم از کم اس رشتے کا ہی پاس کر لو، میرے راستے کے اندر رکاوٹیں تو نہ ڈالو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کو باہر کا بندہ تو نہیں ہوں۔ تو یہ مطلب ہے کہ تم جو ہے رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے میرے اوپر زیادتی نہ کرو، اور میری تبلیغ اور رسالت جو ہے اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ یہ تفسیر وہ ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کی طرف انہوں نے پہلی تفسیر منسوب کی ہے، وہ خود اس کی صحیح تفسیر صحیح ہے بخاری مسلم کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس کا شان نزول یا اس کا پس منظر یہ ہے، یا اس سے مقصود یا مراد یہ ہے کہ اہل مکہ اس کے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی ان کو فرمائیے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اجر و ثواب کا تم سے میں نہیں مطالبہ کرتا، لیکن رشتہ داری کا تو پاس رکھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا ہی میں عزیز ہوں، تو تم میری تبلیغ کے اور رسالت کے راستے کے اندر رکاوٹیں کیوں پیدا کرتے ہو۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ مودت اور محبت جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل سے، یہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ اس آیت سے تو نہیں جس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں، لیکن دیگر آیات اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں، اس کے ہم بھی انکار نہیں کرتے، آپ بھی انکار نہیں کرتے۔ آل بیت سے، نبی کے صحابہ سے مودت اور محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم صحابہ میں تفریق نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر مودت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خلافت اور امامت کا بھی حق دیا جائے، تو پھر تو یہ تو نبی کی دیگر جو آل کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، تو پھر ان کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ تو پھر سب سے بڑی جو ہے وہ مودت اور محبت ابو بکر سے خود علی کو بھی تھی اور آل بیت کو بھی تھی، تو پھر اس کا مطلب وہ صحیح بنے نا۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ پھر اور بھی تو آل بیت ہیں، ان سے کیوں نہیں مودت اور محبت کی جاتی؟ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے دیگر جو ہیں سسرالی رشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک کے رشتے ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن میرا جو ہے وہ نسب کا اور سسرالی دونوں رشتے باقی رہیں گے قیامت تک، تو ان رشتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو مودت اور محبت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ مودت اور محبت کی وجہ سے ہم خلافت کا حق بھی جو ہے وہ تمام آل بیت کو دے دیں، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ان کا حق تھا، یا یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کوئی کسی چیز کے اندر افضل ہے، کسی چیز کے اندر افضل ہے، تو لہٰذا مودت اور محبت تو جو ہے وہ دیگر نصوص سے ثابت ہے، اور ہم اس کو انکار ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس مودت اور محبت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ خلافت کے حقدار بھی وہی ہیں؟ اور نہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ آیات اور احادیث ہیں مودت اور محبت کے بارے میں، لہٰذا ہم ہی خلافت کے حقدار ہیں۔
بہت شکریہ شیخ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے اور آپ سے دین کا کام لیتا رہے. ناظرین اکرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ ان نصوص کے ذریعے اپنا جو نظریہ بیان کرنے کی امامیہ اور حافظہ کوشش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے, اور کسی بھی جگہ سے اس کی ہمیں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی. حتیٰ کہ اس بارے میں اگر وہ منسوب کرتے بھی ہیں کسی حوالے سے, کسی امام کے حوالے سے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, تو وہ بھی درست بات نہیں ہے. آپ ہم سے اس حوالے سے اگر کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں تو آپ ضرور ہم سے پوچھیے. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.